بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوست بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سلام کرنا پہلے بھول گیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر جو صحابہ اکرام کی جو محبتیں تھیں نا میرے دوستوں، وہ عجیب محبتیں تھیں۔ فرمایا اللہ کے نبی ہر صحابی سے ایسی محبت کرتے تھے، ہر ساتھی سے ایسا ملتے تھے کہ گویا ہر صحابی یہ سوچتے تھے کہ حضور مجھ سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ ہر لائن میں دوستوں، بزرگوں نے سچی حکایت ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک ایسا دلچسپ واقعہ لکھا کہ فرمایا دوستو، اللہ کرے کہ وہ واقعے کے اوپر اللہ ہم سب کو سچا یقین عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگی ایسے ہی محبت بھری گزر جائے۔ تو وہ واقعہ یہ ہے دوستو، خیبر کا موقع ہے میرے دوستو۔ خیبر کا جو موقع تھا نا، وہ عجیب تھا میرے دوستو۔ کھانا نہیں تھا، اور میرے دوستو خندق کھودنا ہے، معمولی بات نہیں ہے، خندق کھودنا ہے، بھوکے ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اصلاح خطبات کے اندر لکھے کہ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہا، یا رسول اللہ، بھوک بہت ستائی اور میں نے میرے پیٹ پہ پتھر بنا ہے ایک۔ تو میرے دوستو، حضور نے عملاً اپنی زندگی بتاتے ہوئے اپنا کرتا اٹھا کر کہا کہ دیکھو میرے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے دوستو، آدمی ایک دن کے اوپر پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتا۔ ہاں میرے دوستو، پھر فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابہ کی وہ حالات دیکھے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے مشورہ کرے کہ حضور علیہ السلام کو ہم دعوت دیں گے۔ تو میرے دوستو، خواتین کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا تھا کہ ہم لوگ میرے دوستو کما کے رکھ کے فقیر ہو گئے، اور صحابہ اکرام خرچ کر کے لکھ پتی بن گئے، کروڑ پتی بن گئے۔ وہ لوگ کب کرے؟ خرچ کر کے کروڑ پتی بن گئے، ہم کما کے رکھ کے جو ہے نا فقیر بن گئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرتے ہی بیوی نے کہا بہت اچھی بات ہے، آٹا لا لیجئے اور ہمارے پاس جو بکری کا بچہ ہے اس کو ہم ذبح کر دیں گے، دعوت ہو جائے گی۔ فرمایا دعوت کے لیے کتنے آدمی کو بلا کے لائیں گے؟ حضور کو بلا کے لائیے، ایک 10 صحابہ کو بلا کے لائیے، 12-13 آدمی کی دعوت۔ مگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بن گیا تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ کی اور ایک 10 صحابہ کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنا تو کہا کہ حضرت جابر کے گھر میں ہمیں دعوت ہے، چلو جانا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، دعوت تو صرف 12 آدمیوں کی ہے اور جو ہے نا اتنا بڑا قافلہ کھانے کے لیے آ رہا، کیا کیا جائے؟ اہلیہ نے کہا کہ اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت دی ہے، وہ حضور نے ان سب کو بلا کے لا رہے، اللہ ان کا انتظام کر دے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آقا علیہ السلام نے حضرت جابر کی یہ پریشانی کو دیکھ کر، یہ بات کو دیکھ کر میرے دوستوں سمجھ گئے۔ حضرت جابر کو بلا کر کہا کہ دیکھو میں آنے تک تم وہ کھانا اور روٹی کسی کو نہیں ڈالنا، میں جب آؤں گا تو تم اس کو بعد میں برتنا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ سالن کو دیکھے، وہ کھانے کو دیکھے، جو برکتاً حضور کو کیا پڑھنا تھا، کیا کرنا تھا، واللہ عالم۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے نکالتے رہو، دیتے رہو، بسم اللہ پڑھ کے نکالتے رہو، دیتے رہو۔ 10 صحابہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آتے کھانا کھاتے چل جاتے، 10 صحابہ آتے کھانا کھاتے چل جاتے۔ کتنے میرے دوستوں؟ 1000 صحابہ، مشکاہ شریف کی حدیث ہے۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 1000 صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھا کر چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام جانے کے بعد میں نے کھانا، روٹی کو اور سالن کو دیکھا، جیسا کا ویسے ہی تھا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکالے سرکا تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تھی ہمارے نبی علیہ السلام کی برکتانہ زندگی۔ آج بھی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم ہماری زندگیوں کے اندر برکت لانا چاہتے ہیں تو فرمایا آقا علیہ السلام کی سنتوں سے بڑھ کر ہماری زندگیوں کے اندر برکت نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ السلام کی سنتوں سے بڑھ کر
ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ السلام سے کی سنتوں سے بڑھ کر فرمایا ہمارے پیسوں میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے نبی کی ہر لائن میں اس لیے حضور نے فرمایا جو چیز پر بسم اللہ پڑھ کر کھایا جاتا ہے، فرمایا اس میں اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں۔ تبارک اسمک، اللہ کا ایک برکت والا نام ہے دوستو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہم ہماری زندگی کے اندر بھی دیکھ لے میرے دوستو، فرمایا ہم بھی کسی کو کھانا کھلاتے رہے، اس میں اللہ پاک برکت دیتے ہیں۔ کھانا کھلانے پہ میرے دوستو مہینے میں ایک کو کھلا دے، کسی دوست کو کھلائے، کسی پڑوسی کو کھلا دے، یا میرے دوستو اپنے رشتہ داروں میں یا اپنا دوست آ جاتے۔ اس لیے حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ، حضور بولے تو کوئی بھی گھر کو آیا میرے دوستو کم سے کم اس کو چائے پلا کے تو بھی چھوڑنا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھر میں اگر کوئی ہمارے پاس آ جائے تو اس کو برابر ہاتھ دھلا کے تو بھی میرے دوستو اس کو گھر سے نکالنا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو ہمارے نبی کی زندگی پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔